آپ نے مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. میں سارے ہاؤس کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اس یونین بجٹ کے ساتھ آج جموں کشمیر کے بجٹ پہ بھی بحث ہو رہی ہے. اس لیے مہربانی کر کے جموں کشمیر کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں بولا. ہم 2-3 MP ہیں, ایک منتری ہیں, ایک جیل میں ہیں, تو اس لیے ہمیں ٹائم ملنا چاہیے اپنی بات کہنے کی. جہاں پہ کوئی اسمبلی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے ہمیں توقع تھی, ہمیں آنریبل جو یونین فائنانس منسٹر ہیں ان کا بہت احترام ہے, وہ سینئر لیڈر بھی ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے یہ محکمہ بھی دیکھ رہی ہیں. لیکن کتنا بہتر ہوتا کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتی, وہاں کے MPs کے ساتھ بات کرتی, وہاں کے ٹریڈرز کے ساتھ بات کرتی, اور پھر یہ بجٹ یہاں پہ آتا. اس کی وہاں پہ کوئی بھی ایکسرسائز نہیں کی گئی ہے, اور جو بھی ایکسرسائز کی گئی ہے وہ بیوروکریٹس کی لیول پہ کی گئی ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے 7 سال سے وہاں پہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. پچھلے 10 سال سے کوئی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے. ہم ایک بیوروکریٹس کی مرضی پہ ہیں, ان کے رحم و کرم پہ ہیں. وہاں کرپشن اپنے عروج پہ ہے, وہاں دفتری طوالت اپنے عروج پہ ہے, بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے, مہنگائی اپنے عروج پہ ہے. تو یہ کتنا بہتر ہوتا کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس بجٹ کو یہاں پیش کرنے سے پہلے جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی, اگر وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی خود اس کا جائزہ جو ہے وہ آنریبل فائنانس منسٹر لیتی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس بجٹ کو سمجھ سکتی. آج اس بجٹ کے بارے میں جو یہاں پہ کہا گیا کہ ہم اتنا بڑا پیسہ جموں کشمیر کو دے رہے ہیں, وہاں اصلی حقیقت یہ ہے کہ کانٹریکٹرز کی کئی ہزار کروڑ کی بلز جو ہیں وہ پچھلے سال کی پینڈنگ ہیں. ان کو اپنا پیسہ نہیں مل رہا ہے, انہوں نے بینک سے لون لیے ہوئے ہیں, اور یہ سارا پیسہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہم اس بجٹ میں یہ جو دکھا رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ پرانی لائبلٹیز جو ہیں ان کو بھی وہ کور کریں گے. وہاں کی حالت یہ ہے کہ ملازموں کو پینشن نہیں مل رہی ہے, GP فنڈ کا پیسہ نہیں مل رہا ہے. میں بڑے وثوق سے اس سارے ہاؤس کی نوٹس میں یہ معاملہ لانا چاہتا ہوں. جو وہاں کی اصلی حالت ہے وہ یہاں سب کو پتہ لگنی چاہیے. ہم ایک بجٹ پہ یہاں پہ انہوں نے پیش تو کیا, لیکن ریئلٹی جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں ملازم کی حالت یہ ہے, کسان کی حالت یہ ہے, بے روزگار کی حالت یہ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اننت ناگ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ جموں کشمیر کا سب سے پرانا ڈسٹرکٹ ہے, اور میں وہاں سے پارلیمنٹ ممبر ہوں اننت ناگ رجوری کانسٹیچوئنسی سے. وہاں پہ ایک میڈیکل کالج تو قائم ہوا ہے, لیکن وہاں وہ پچھلے 6 سال سے کام کر رہا ہے, کہ 7 سال سے یا اس سے بھی زیادہ سے, لیکن وہاں MRI کی فیسلٹی تک نہیں ہے. اس اتنے بڑے ہسٹورک ٹاؤن میں کہ اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں دکھایا گیا کہ وہاں پہ کرٹیکل سپاٹس جو تھے ان پہ فلائی اوور بنانے کی ضرورت تھی. اس کے لیے یہاں پہ اس بجٹ میں, جموں کشمیر کے بجٹ میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے. اس قصبے کی اس پرانے, سب سے پرانے اور مشہور جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں ایک بائی پاس بنانے کی ضرورت تھی. جو پہلگام کا ٹورسٹ اسپاٹ ہے, جو امر ناتھ کی یاترا جاتی ہے, وہ اسی ڈسٹرکٹ سے ہو کے گزرتی ہے. اور اتنا یاتری اور اتنے ٹورسٹ جب جاتے ہیں تو اس ڈسٹرکٹ میں گھنٹوں جام رہتا ہے. اس کے لیے بھی اس بجٹ میں اتنے امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا. میں آپ کی نوٹس میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بہت اچھا کام کر رہا تھا. کشمیری ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے کام کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں. جس لگن اور محنت سے وہ کام کر رہے ہیں, اور جس محنت سے اس انسٹیٹیوٹ کو چلایا جا رہا تھا, افسوس کی بات ہے, پریشانی کی بات ہے کہ جس طرح ہماری اسٹیٹ ختم کی گئی, اس طرح اس انسٹیٹیوٹ کی آٹونومی بھی ختم کی گئی, اور آج اس کو ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر دے دیا گیا ہے. اور ایک انسٹیٹیوٹ جو ایک پورے جموں کشمیر کی خدمت کر رہا تھا, وہاں پہ پورے طریقے سے کام متاثر ہو رہا ہے.
हज़ारों पोस्टें वैकेंट हैं एक इतने बड़े एरिया में, जम्मू कश्मीर में, जिसको अब आप यूटी कहते हैं, लेकिन हम ये मानने के लिए लफ्ज़ यूटी तैयार नहीं, हम स्टेट की बात करेंगे। वो एक इंस्टीट्यूट जो है उसकी हालत भी ख़राब हो रही है, उसकी ऑटोनॉमी भी ऑनरेबल चेयर ख़त्म कर दी गई है। और इसके साथ साथ जम्मू में आपने एक एम्स बनाया है, आपने उसकी शुरुआत की है, उस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन कश्मीर के इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी ख़त्म करके वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। इसके साथ साथ जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं रजौरी और पुंछ के, वहाँ पे सर इस बजट में उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। होना ये चाहिए था कि जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके लिए PMGSY में, PWD में, जल शक्ति में, इन महकमों में ज़्यादा एलोकेशन की जाती। वहाँ सड़क, वो मेरा पार्लियामेंट्री सेगमेंट है, वहाँ इतनी बुरी हालत है सड़कों की, वहाँ उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। स्टेट की जो एलोकेशन हो रही है वो उस बुनियाद पे नहीं हो रही है जहाँ पे ज़रूरत है। मैं तो ये आपसे कहूँगा कि एक हाउस कमेटी बनाइए, देखिए जो वहाँ पे बीकन के प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं रजौरी और पुंछ के। मैं ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से भी मिला, मैंने उनको ये भी कहा कि BRO की कारकर्दगी जो है वहाँ पे ना होने के बराबर है। एक 220 किलोमीटर का स्ट्रेच है जम्मू से पुंछ तक का, उसकी बुरी हालत है। तो मैं ऑनरेबल चेयर में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसी तरह हमारे वहाँ पे कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, वो पिछले कई सालों से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। एक और बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। एक कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से रामबन डिस्ट्रिक्ट के साथ दमाल हाजीपुरा से मोहर के साथ एक सड़क का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पिछली सरकार में शुरू हुआ था, उस पर काम बंद पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उस प्रोजेक्ट की वजह से सफ़र कर रहे हैं। कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स जो भी हैं, उनको कोई वेज नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात जो है, सुबह मैंने उसके लिए सप्लीमेंट्री पूछने की कोशिश भी की थी कि दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान जो हवाई जहाज़ है वो सबसे महंगा है हिंदुस्तान में। अगर वहाँ टूरिस्ट जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी जो है वो ये बेचारा उसको एक पेशेंट है। एक मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, अगर मुझे इतना किराया रोज़ देना पड़ेगा, आप जो मुझे दे रहे हैं वो तो 1 महीने में 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी एयरलाइंस पे कंट्रोल नहीं है, ख़ास तौर पे जो श्रीनगर और ये रूट है इस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि यहाँ पे जो मर्जी है जिस एयरलाइंस की जो किराया वो मुकर्रर करे वो करती है, लेकिन वहाँ पे किसी इंसाफ के साथ काम नहीं लिया जा रहा है। सर, पावर हमारा अपना हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, सर 2 मिनट में ले लूँ, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो नहीं चल रहे हैं। सरकार की नाअहली की वजह से वो नहीं चल रहे हैं। उल्टा बहुत ज़्यादा बिजली फीस जो है वहाँ पे बढ़ाई गई है और बिजली की फीस वसूल करने के लिए FIR लगाए जा रहे हैं। हम एक जमहूरी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। एक बिजली फीस पे अगर आप किसी के खिलाफ FIR लगाओगे, उससे ज़्यादा ज़्यादती क्या हो सकती है। ट्राइबल्स के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है। मैं जो यहाँ पे यूनियन बजट पेश हुआ, मैं भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ना उसमें ट्राइबल्स के लिए कुछ है, ना जम्मू कश्मीर के बजट में ट्राइबल्स के लिए कुछ भी कहा गया है, कोई उसके लिए पैसा नहीं रखा गया है। और मुझे कोई भी ये नहीं बता सकता है इस सरकार में कि ट्राइबल्स जो हैं उनके लिए क्या हो रहा है। कोई ये हमें बताए कि ट्राइबल का पैसा आया तो कोई 4 किलोमीटर की सड़क बनी क्या, कोई हॉस्पिटल बना उनके लिए, कोई स्कूल उनके लिए बना। लेकिन पब्लिसिटी इतनी दी जा रही है कि दूसरे लोग सोचते हैं कि ट्राइबल्स को बहुत कुछ मिल रहा है, चाहे कंट्री की लेवल पे हो, ख़ास तौर पे स्टेट की लेवल पे। सच तो ये है सर कि जो ट्राइबल, जो गरीब जंगल की ज़मीन में रह रहा था, जिसके लिए ये कहा गया कि ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट में हकूक़ मिलेंगे,
ان کو وہ 5 یا 10 مرلہ یا 1 یا 2 کنال زمین جس پہ وہ بیٹھتے ہیں اس کے ملکیت کے حقوق دیے جائیں گے. 4 سال سے لوگ در پدر ہیں سرکاری دفتروں میں, ان کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہے. الٹا یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ رہ رہا تھا پرانے مکان میں, جس کو PMAY کے تحت کیس سینکشن ہوا, اس کو آج فارسٹ ڈپارٹمنٹ بنانے نہیں دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ فارسٹ کی زمین ہے, اور گورنمنٹ آف انڈیا اور وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹرائبل جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہے. تو جو PMAY کیس لینے والا بیچارہ غریب ہے, اس کو آج اپنے مکان کے لیے وہاں پہ زمین نہیں مل رہی ہے جہاں پہ وہ 20 سال سے رہ رہا ہے, اور جو دعوے ہو رہے ہیں وہ اس کے بالکل مختلف ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے ساتھ جو یہ ناانصافیاں ہیں, سیاسی طور پہ ہوں, یہ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے ہوں, فنڈز کے لحاظ سے ہوں, ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہوں, بے روزگاری سے کے حوالے سے ہوں, یہ چیزیں جو ہیں یہ دور ہونی چاہیے. ہمیں توقع ہے کہ آنریبل یہ فائنانس منسٹر جب یہ جواب دیں تو یہ ہم نے جو کچھ کہا ہے, خاص طور پہ کانٹریکٹرز ہوں, بے روزگار ہوں, کیجول ہوں, ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے, یا بارڈر ڈسٹرکٹس کے بارے میں کہا ہے. سب سے اہم بات تھی سر, ریاسی میں ریل پہنچ گئی ہے, کٹرا سے آگے ریاسی ہے, ریاسی سے صرف 40 کلومیٹر ہے رجوری پونچھ کا ایریا, لیکن اس بجٹ میں رجوری پونچھ کی ریلوے لائن کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. پلیز.